میں مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ کے سامنے ضلع گجرات میں مسلم لیگ نون کو متحد کیا، آپ گجرالی کی ذمہ داری ان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے گجرات والے میں مسلم لیگ نون کو متحد کیا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے سزا بہار احمد نے، کھڑے ہو کر شیر کا استقبال کیجئے سرار غفلہ چودھری احمد رضا صاحب۔ سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انتہائی قابل احترام سٹیج پر بیٹھے، پنڈال میں بیٹھے میرے ساتھی، بزرگ بھائی، نوجوان، بچے، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میں راجہ گلدرین صاحب اور ان کی پورے ٹیم اور ان کے جتنے ساتھی مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہی پارٹی ہے جو پاکستان کی حقیقی وارث ہے، یہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضامن پارٹی ہے، یہی پارٹی ہے جو پاکستان کے اندر امن کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی وجہ سے جو عزت عطا کی، میں دوبارہ اس حلقے سے آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں میری محبت ڈالی اور میں دوبارہ اس حلقے میں دوبارہ جیتا، اور جو جوش اور محبت ولولہ میں آج بھی دیکھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا رشتہ اس حلقے کو امن کا گہوارہ بنانا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا رشتہ اس حلقے کے اندر تعمیر و ترقی کا جال بچھانے کا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا عزت کا رشتہ ہے کہ اس حلقے کے اندر جب تک اللہ رب العزت مجھے آپ کی نمائندگی کرنے کا موقع دے، میں آپ کے مال و جان، آپ کی عزت کا ضامن بن کے رہوں، میں آپ کی تعمیر و ترقی کا ضامن بن کے رہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ غور کریں کہ اس سرائے عالمگیر سے جب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بنیاد رکھی گئی تو میں نے ہلکی سی پریس کانفرنس کی تھی، راجہ عامر صاحب کے گھر ایک واقعہ ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ لوٹ مار کے بازار گرم ہو گئے ہیں، آپ دیہاتوں کے سادہ لوج لوگ لوٹے جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہی کہ وہ کس طرح لوگوں کو نوچا جا رہا ہے وہاں پہ۔ لیکن کیونکہ یہ کاروباری معاملہ ہے، میں اس میں زیادہ مداخلت بھی نہیں کرنا پسند کرتا، اور ہر زمیندار کا حق ہے کہ وہ اپنی زمین کو اچھے داموں پہ اگر بیچنا چاہتا ہے تو اسے بیچے۔ چند لوگوں کو تو معاوضہ ملتا ہے جو ابتدا میں زمینیں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں کو اتنی بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی نمائندے بھی اس میں ملوث ہیں۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ سیاست کے اندر دیکھیں، سیاست وراثت نہیں، یہ نہیں ضروری کہ میں ہی ہر دفعہ جیتوں گا یا پھر میرے بعد میرا بیٹا آئے گا، بھائی آئے گا، بھائی نہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے جدوجہد کرے گا، لوگوں کا حق ہے کہ اسی کا انتخاب کرے، وہ کس جماعت سے ہو، کسی خاندان سے ہو، یہ لوگوں کی رائے ہے، حق اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آپ نے اس ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا نمائندہ چاہیے۔ تو جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو جائیں،
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن کس طرح ہوا، کس طرح مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے نادیتا کوفتو نے کس طرح اپنی طاقت جمائی، تمام وسائل جھونک دیے نواز شریف کا رستہ روکنے کے لیے۔ آج اس کے اثرات ہیں دیہاتوں میں۔ 5 سال مسلم لیگ کی گورنمنٹ کا اقتدار رہا، مسلم لیگ کا اس حلقے سے ایم پی اور ایم این اے بھی تھا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ کہیں گاؤں شہر کسی جگہ پہ کوئی زمین کا قبضہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، تھانوں میں زیادتی ہوئی ہو، تو میں سیاسی گرانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ساتھیوں سے ووٹ ضرور لیں اور ان کے ساتھ عزت کا احترام کا رشتہ ضرور رکھیں، لیکن نہ ناجائز کریں، نہ ان کو کرنے دیں۔ یہ ریت ڈالیں گے تو کل اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ یاد رکھ لیں کہ میں کوئی اپنے بارے میں لمبا چوڑا فلسفہ نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی میں کوئی اپنی بہت بڑی گواہی دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی زیادتی نہیں کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادتی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دشمن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے جھکنا توہین سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی سیاسی اپوزیشن دیکھ رہا ہوں، تو میں جو کاروباری حضرات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ دیکھیں راجہ گلزرین صاحب نے کہا میرے پاس اگر دونوں فریق آتے، میں دونوں فریقین کی بات سنتا تو پھر میں یہ تعین بھی کرتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ میں نے کیونکہ ایک فریق کا موقف سنا، اگر وہ صحیح ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں، ایک تو ذہن میں رکھ لیجئے یہ زمین اس کا جو مالک ہے، اس میں کوئی زبردستی قبضہ تو کر سکتا ہے، لیکن بھائی اس کی نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت کو کہیں تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے کاغذوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پٹواری گرداور کھیوڑوں میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بدل سکتا۔ 3 سال گزر گئے، 2 سال مزید رہ گئے۔ یہ میں پورے یقین سے کہوں گا، اللہ نے مجھے زندگی دی، گاؤں سے لے کے ہاؤسنگ سوسائٹی تک جہاں جہاں ناجائز قبضے ہوئے، یہ سرائے علمگیر کی ایسی مثال بناؤں گا کہ لوگ پاکستان میں اس کی مثال دیں گے۔ آج تو ہم ریکویسٹ کر کے، احتجاج کر کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں انتظامیہ کو، لیکن یاد رکھ لیں کہ وہ وقت دور نہیں، جب یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ اور نالائق اور نااہلوں کا ٹولہ بس اب جانے والا ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ جانے والا ہے اور عوام کا پھر سیلاب آنے والا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ایسا سیلاب آئے گا جو ان تمام برائیوں کو بہا کے سمندر میں پھینک آئے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ عوام کا راج ہوگا۔ پھر یہ سوچ رہے ہیں ظلم کرنے والے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، کہ بھئی پھر کیا حشر ہوگا آپ کا اس دن۔ یاد رکھ لیں کہ میں نے کہا کہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، لیکن میں نے پھر زیادتی کبھی معاف بھی نہیں کی، میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس لیے سیاست میں رواداری ہونی چاہیے، شرم حیا ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے انصاف کا دامن نہ چھوٹنے دیں۔ 5 سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے کسی سیاسی نے نہ زمینوں پہ قبضہ کیا، نہ تھانوں میں پرچے کروائے، تو کیوں آج ہم سب سر اٹھا کے جی رہے ہیں؟ کیوں آج ہم اس جرات کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ضمیر صاف ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی،
یاد رکھیں اگر زیادتی کی ہوتی تو آج ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوتی. تو انشاءاللہ میں آپ کا ساتھی ہوں. میں آپ ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا ہے. میں آپ کی عزتوں کا، آپ کے مال و جان کا، آپ کی ہر چیز کا محافظ ہوں جب تک میں اس حلقے کا نمائندہ ہوں. اپوزیشن میں ہوا تو مزاحمت کرتا رہوں گا، اقتدار میں آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 سالوں کے ایک ایک دن کا حساب لے کے بتا دوں گا آپ کو. میں نے کہا کوئی پاسیبل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب دوبارہ ہم اقتدار میں آئے تو پھر کوئی قبضہ محل بھی بنایا ہوا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس محل کو بھی اٹھا کے دریا میں بہا دوں گا. آج سرائے عالمگیر حلقہ کو ATM مشینیں کہا جا رہا ہے. چند نوسر باز GT روڈ کے گرد و نواح میں لوٹ مار کے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ یاد رکھ لیں کہ وقت اب آنے والا ہے اور ہر چیز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے زندگی دی. میں نہیں کہتا کہ میں کچھ کر سکوں، اللہ نے توفیق دی. تو کسی مظلوم کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادتی ہو اور پھر ظالم اسی طرح دندناتا پھرے. انشاءاللہ اس مظلوم کو انصاف ملے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے 3 سال اس تبدیلی کا جانسا بھی دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ تبدیلی کے نام پر کس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کے اندر گورننس کو تباہ کر دیا گیا. 3 سال کے اندر بھی آپ حکومتی وزراء کی تقریریں دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں، پچھلی حکومت کر گئی. اگلے دن ایک وزیر کہہ رہا تھا کہ بجلی تو 30,000 میگا واٹ ہے، بجلی تو بنا گیا لیکن ٹرانسمیشن لائنیں نہیں بچھا کے گئے. تو بھائی آپ بتائیں کہ ہم تو بنا گئے، تم 3 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ تم 3 سالوں میں ٹرانسمیشن لائنیں بھی نہیں بچھا سکے. تم اتنے نالائق ہو. میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے کہا کہ یہ ٹولہ نواز شریف کے بغض میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا. آپ کی تعمیر و ترقی کا رستہ روکا گیا. موٹر ویو کا جال، کارپیٹ روڈوں کا جال بچھ رہا تھا. اس کے بعد اس حلقے میں میرے منصوبوں کے بعد کوئی مجھے بتا دے کوئی 20 کلومیٹر روڈ کہیں پر کارپیٹ بندی دیکھی ہو آپ نے؟ تمام برباد کر دیا وہ نظام. جہاں ہم نے چھوڑا وہاں سے بھی تباہی شروع ہو گئی. میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس علاقے کو بھی خوبصورت بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے اور پاکستان کو بھی امن کا گہوارہ بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو بھی تعمیر کرنا ہے. انشاءاللہ میں یہاں بھی، اسلام آباد میں بھی، گوجرانوالہ لاہور میں بھی جہاں جاتا ہوں وہاں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے انتہائی مخلص اور جان نثار ساتھی دیے جو اس اپوزیشن میں بھی میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. کئی نوسر باز آئے، کئی ڈگڈگیاں بجائیں، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے لگائیں کہ ان حلقوں پہ کوئی اثر پڑ جائے، لیکن لوگوں نے انہیں بھی ریجیکٹ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقتوں میں نہ ہوٹر بجیں گے، نہ ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ہوں گی. ان سب کا حساب ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کا حساب ہوگا. جو SHO پولیس کی گاڑیاں لے کر ایسے نوسر بازوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا اور وہ ایک ایک چیز کا حساب دیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب میں وہاں سے آیا تو موٹر سائیکلوں میں نوجوانوں نے بھرپور انداز میں استقبال کیا. یہ بے موسمہ استقبال تھا. لوگ کہتے ہیں اپوزیشن میں بندے نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے جان نثاروں کی ایک بڑی فوج دی. ایسے محبت کرنے والے بزرگ بھائی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس حلقے میں دی. جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین جانے میں بڑی سے بڑی بلا سے بھی ٹکرانے کا جب عزم کرتا ہوں تو میں نے کبھی گھبرایا نہیں. میرا یہ یقین اور ایمان ہے. جس کے لیے اتنے ہاتھ اٹھتے ہوں، جس کے ساتھ اتنے مخلص بزرگ بھائی نوجوان ہوں، اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. میرا یہ یقین اور ایمان ہے. اسی
اعتماد اور اسی توکل پر اپنا سفر جاری و ساری رکھ رہا ہوں. ہر جگہ پر حق پر ڈٹ کے آپ کی نمائندگی کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی کے آخری دن تک مجھے حق پر بات کرنے کی اور حق پر ڈٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال میرے جیتے ہوئے آپ کی زمینوں پر قبضے نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں اپوزیشن ہو یا اقتدار ہو ہر ٹائم آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. میں، میرے بھائی، میرے ساتھی راجہ اسلم صاحب، پوری ٹیم یہاں جو واجہ صاحب، سب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہر جہاں زیادتی ہوگی وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب اللہ نے وقت دیا تو پھر اس زیادتی کا حساب بھی ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ نے کہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس حلقے کی اور عوام کی اور اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چودھری یاسر صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ راجہ صغیر پولا صاحب کی طرف سے. اور دامو چوک سے چودھری تبارک شہزاد صاحب ہے. راجہ صاحب رات کو بھی تبارک صاحب کو یاد کر رہے تھے. اسپیشلی انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ نے آنا ہے. راجہ صاحب ان کی حاضری ہے. یہ ہمارے سلار ہیں ہمارے پولنگ اسٹیشن کے. چودھری تبارک شہزاد صاحب آپ صاحب کی محبتوں کا شکریہ. حافظ شاہ صاحب تشریف لائے. آپ صاحب کے محبتوں کا شکریہ. آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. ڈیری کی طرف سے اہلیان مرر کا شکریہ جنہوں نے بہت بڑا عوامی